اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم فعل ماضی کی اقسام کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ فعل ماضی کی جو ہے وہ 6 قسمیں ہیں۔ اس کے بارے میں نے پڑھا تھا۔ سب سے پہلے فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، یعنی وہ فعل جس میں کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں فعل ماضی۔ فعل ماضی کی 6 اقسام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے NGA اسکول اینڈ کالج ٹیوشن اینڈ کوچنگ اکیڈمی کا یوٹیوب چینل جو ہے اپنے فائدے کے لیے، اپنے بہتری کے لیے، اپنی معلومات کے لیے، اپنے علمی پیاس بجھانے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ ویڈیوز کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹ بھی دینے ہیں، اور ساتھ میں اپنے کلاس فیلوز جو ہیں، دوست جو ہیں، آپ کے رشتہ دار جو ہیں، ان کو بھی اس چینل کے بارے میں بتانا ہے تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو فعل ماضی کی جو ہے وہ 6 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے فعل ماضی مطلق، کوئی کام جو ہو وہ مطلقاً فعل ماضی میں ہو چکا ہو، پا چکا ہو، تو اس سے کہتے ہیں فعل ماضی مطلق۔ فعل ماضی قریب کا گزرا ہوا زمانہ بھی ہو لیکن وہ قریب کا ہو، زیادہ دور نہ ہو۔ تیسری قسم جو ہے وہ فعل ماضی بعید، دوسرے کے دور کا گزرا ہوا زمانہ۔ فعل ماضی استمراری جو کام گزرے ہوئے زمانے میں تسلسل کے ساتھ جو ہو، بار بار اس کا ہونا یا کرنا جو ہو وہ ظاہر ہو چکا ہو۔ پھر اس کے بعد نمبر 5 ہے فعل ماضی شکیہ، جس میں شک ہو، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں شک کے ساتھ پایا جائے۔ اور اس کے بعد ہے فعل ماضی تمنائی یا شرطی۔ تو فعل ماضی تمنائی جس میں فعل جو ہے کسی گزرے ہوئے زمانے میں کرنا یا ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں شرط، تمنا یا تمنا کے ساتھ پایا جائے۔ تو اس سلسلے آگے ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم فعل ماضی کی تکرار کر لیتے ہیں۔ فعل ماضی مطلق اور فعل ماضی قریب کی، یہ دونوں جو ہے نا گردان ہم نے لکھے تھے، لیکن آج ہم پھر اس کا جو ہے نا وہ تکرار کرتے ہیں۔ تو فعل ماضی مطلق ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ زمانہ قریب کا ہے یا دور کا، فعل ماضی مطلق کہلاتا ہے۔ جیسے وہ آیا، وہ آئے، وہ گیا، وہ گئے، تو یہ سب جو ہیں وہ فعل ماضی کی مثالیں ہیں۔ وہ دوڑا، وہ دوڑے، وہ رویا، وہ روئے۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، ہو چکا ہے، جو ہے نا اس کو ظاہر کیا گیا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ کب ہوا ہے، قریب کے زمانے میں ہوا ہے، دور کے زمانے میں ہوا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں فعل ماضی مطلق۔ فعل ماضی قریب ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے۔ تو فعل ماضی قریب نزدیک کے گزرے ہوئے زمانے میں اگر کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے تو اسے فعل ماضی قریب کہتے ہیں۔ جیسے وہ آیا ہے، ابھی قریب فعل ماضی میں قریب میں وہ آیا ہے۔ وہ آئے ہیں، وہ گیا ہے، وہ گئے ہیں، وہ دوڑا ہے، وہ دوڑے ہیں، وہ رویا ہے، وہ روئے ہیں۔ تو یہ سب اگر آپ اس کو دیکھ لیں، اس پہ غور کریں، تو اس سے ایک کام جو ہے وہ بھی ظاہر ہو رہا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں بھی ظاہر ہو رہا ہے، اور نزدیک کے زمانے میں، نزدیک گزرے ہوئے زمانے میں ہو رہا جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ فعل ماضی بعید جسے نام سے ظاہر ہے، قریب، بعید، یہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ متضاد ہیں۔ تو دور کے گزرے ہوئے زمانے میں اگر کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا گیا ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے فعل ماضی بعید کہتے ہیں۔ جیسے وہ آیا تھا، وہ آئے تھے، وہ گیا تھا، وہ گئے تھے، وہ دوڑا تھا، وہ دوڑے تھے، وہ رویا تھا، وہ روئے تھے۔ تو یہ فعل ماضی بعید ہے۔ چوتھی قسم جو ہے وہ ہے اسے ہم کہتے ہیں فعل ماضی استمراری۔ استمرار سے یعنی جاری یا بار بار ہونا، ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں بار بار جاری رہنا ظاہر کرے، فعل استمراری کہتے ہیں۔ جیسے وہ آتا تھا، یعنی وہ آتا تھا، تو اس میں ایک استمرار ہے۔ وہ آتے تھے، وہ جاتا تھا، وہ جاتے تھے، وہ جاتی تھی، وہ جاتی تھیں۔
تو جاتا تھا، میں جاتا تھا، ہم جاتے تھے، آپ جاتے تھے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فعل ماضی استمراری کی مثالیں ہیں۔ یعنی اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو ایک کام جو ہے وہ ہو بھی رہا ہے، اور ایک اس میں ایک جاری یا تسلسل کا جو ہے وہ ایک عنصر جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں فعل ماضی استمراری۔ اس کے بعد ہے فعل ماضی شکیہ۔ شکیہ شک سے نکلا ہے، تو ایسا زمانہ جس میں کیا ہو، جو گزرے ہوئے زمانے میں، یا ایسا فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کرنا یا ہونا یا سہنا پایا جائے، لیکن اس میں کیا ہو، شک کے ہو کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، شک کے ساتھ، اسے فعل ماضی شکیہ کہتے ہیں۔ جیسے وہ آیا ہوگا، اب اس میں شک ہے کہ کیا ہے، وہ آیا ہوگا بھی کہ نہیں۔ وہ آئے ہوں گے، تو آیا ہوگا، آپ آئے ہوں گے، میں آیا ہوں گا، ہم آئے ہوں گے، تو پھر اس کی مذکر ہم بناتے ہیں، وہ آئی ہوگی، وہ آئی ہوں گی، تو آئی ہوگی، آپ آئی ہوگی، آپ آئی ہوں گی، میں آیا ہوں گا، ہم آئی ہوں گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب فعل ماضی شکیہ کی جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ جملے ہیں۔ فعل ماضی تمنائی یا شرطی، ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں تمنا یا شرط کے ساتھ پایا جائے۔ اس میں کیا ہے، ایک تمنا ہو یا ایک کوئی شرط ہو، تو ایسے گزرے ہوئے زمانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ جیسے کاش وہ آتا، کاش، عربی میں اس کو کہتے ہیں لیتھا، لیتھا جاءنی زید، کاش زید آ جاتا، کاش وہ آتے، کاش وہ آتے، کاش تو آتا، کاش آپ آتے، کاش میں آتا، کاش ہم آتے۔ پھر اس کے بعد مؤنث کے، کاش وہ آتی، کاش وہ آتی، کاش آپ آتی، کاش آپ آتی، کاش میں آتی، کاش ہم آتی۔ اس طرح کیا، اگر وہ جاتا، اگر وہ جاتے، اگر تو جاتا، اگر آپ جاتے، اگر میں جاتا، اگر ہم جاتے، اگر وہ جاتی، اگر وہ جاتی، اگر تو جاتی، اگر آپ جاتی، اگر میں جاتی، اگر ہم جاتی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تمام جو ہے نا وہ صیغے ہیں فعل ماضی تمنائی یا شرطی کی۔ کاش وہ آتا، کاش وہ آتے، اگر وہ جاتا، اس طرح پھر اگر کہ اگر وہ جاتا، اگر وہ جاتے، اگر تو جاتا، اگر آپ جاتے، اگر میں جاتا، اگر ہم جاتے، اگر وہ جاتی، اگر وہ جاتی، اگر آپ جاتی، اگر تو جاتی، اگر آپ جاتی، اگر میں جاتی، اگر ہم جاتی۔ تو یہ کیا ہے؟ کاش وہ دوڑتا۔ تو اس طرح پھر کاش کے جو ہے نا آپ جملے بنائیں۔ پھر اس کے بعد ہیں دوڑتے، کاش وہ دوڑتے، کاش وہ روتا۔ پھر اس طرح آپ کے پاس جو ہے نا، آپ کے پاس ایک جو ہے وہ گائیڈ لائن آئی ہے، آپ کے پاس ایک راستہ آئی ہے، تو آپ اس پہ جو ہے نا آگے جا سکتے ہیں، مختلف جملے جو ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ تو آپ نیچے جو ہے نا ہم مشق بھی چلو حل کر لیتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہماری پریکٹس بھی ہو جائے۔ تو درجہ ذیل سوالات کی جوابات دیں۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ دو میں مثالیں دیں۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں، فعل ماضی وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ فعل ماضی کہتا ہے جیسے کھایا، پیا، گیا، آیا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو مثالیں بھی ہو گئی، اور فعل ماضی کی تعریف بھی ہو گئی۔ آگے ہے فعل ماضی کی کتنی اقسام ہیں، نام لکھیں۔ تو یہ دیکھ لیں، فعل ماضی کی 6 اقسام ہیں۔ فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی تمنائی یا شرطی۔ تو یہ 6 کی اقسام ہیں۔ یہ با کا جواب ہو گیا۔ جیم، فعل ماضی مطلق کی تعریف لکھیں اور 2 مثالیں دیں۔ تو فعل ماضی مطلق کا یہاں پہ دیکھ لیں، ایسا فعل جس میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ زمانہ کب کا ہے، قریب کا ہے یا دور کا، فعل ماضی مطلق کہلاتا ہے۔ جیسے وہ آیا، وہ آئے، وہ گیا، وہ گئے، وہ دوڑا، وہ دوڑے، وہ آیا، وہ آئے، تو آیا، آپ آئے، میں آیا، ہم آئے، وہ آئی، وہ آئیں، تو آئی، آپ آئی، میں آئی، ہم آئی۔ یہ کیا ہیں؟ اس تمام کے تمام جو ہے فعل ماضی مطلق کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فعل ماضی مطلق کی تعریف، یہ تو ہوگی۔ دال، فعل ماضی تمنائی یا شرطی کی تعریف لکھیں اور مثالیں دیں۔ تو بالکل اسی پیج پہ آپ اوپر دیکھ لیں، فعل ماضی شکیہ ہے فعل ایسا فعل جس میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں شک کے ساتھ پایا جائے،
فعل ماضی شکیہ کہلاتا ہے، جیسے وہ آیا ہوگا، وہ آئے ہوں گے، وہ گیا ہوگا، وہ گئے ہوں گے، وہ دوڑا ہوگا، وہ دوڑے ہوں گے، وہ رویا ہوگا، وہ روئے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ اب اس کے ساتھ ہے فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی تمنائی دال. فعل ماضی تمنائی جو ہے نا نیچے ہے. ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہو، تمنا یا شرط کے ساتھ پایا جائے. فعل ماضی تمنائی یا شرطی کہلاتا ہے، جیسے کاش وہ آتا، کاش وہ آتے، کاش تو آتا، کاش آپ آتے، کاش میں آتا، کاش ہم آتے، کاش وہ آتی، کاش وہ آتی، کاش تو آتی، کاش آپ آتی، کاش میں آتی، کاش ہم آتی. تو یہ کیا ہے؟ فعل ماضی تمنائی یا شرطی کی تعریف ہے، اور اس کی مثالیں بھی ہیں. فعل ماضی تمنائی کی فعل ماضی شکیہ سے کیا مراد ہے؟ دو مثالیں دو. فعل ماضی شکیہ ایسا فعل جس میں کسی کام کا کرنا ہونا، یہ سوال نمبر ہا کا جواب ہے. گزرے ہوئے زمانے میں شک کے ساتھ پایا جائے فعل ماضی شکیہ کہلاتے ہیں. وہ آیا ہوگا، وہ آئے ہوں گے، تو آیا ہوگا، آپ آئے ہوں گے، میں آیا ہوگا، ہم آئے ہوں گے، وہ آئی ہوگی، وہ آئی ہوں گی، تو آئی ہوگی، آپ آئی ہوگی، میں آئی ہوں گی، ہم آئی ہوں گی. تو یہ کیا ہے؟ فعل ماضی شکیہ تمنائی کی. امید ہے آپ کو بہت کچھ سمجھ آیا ہوگا، آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. تو اگر آپ کو ہمارا چینل جو ہے یا اس کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ نے لازمی اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن بجائے، تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اس کے علاوہ لازمی کمنٹس بھی دینا ہے، کمنٹس بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے. شکریہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ.